صحابہ کرام کا معیار ادب رسول کا محبت میں کبھی بھی حد کے اندر نہ تھا. صحابہ نے عمر بھر حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا، حدیں توڑ کر حضور کی تعظیم کی. یہ پیمانہ ادب صحابہ تھا. اب اس کے لیے جو سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. یہ تمید تھی، تصور تک ذہن میں رکھ لیں. اب ہم آج کا موضوع چونکہ حدیث پر ہے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث کا تعلق واقعہ حدیبیہ کے ساتھ ہے. 1500 صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے. قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو جائزہ لینے کے لیے، جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، بے ہم کیا ڈیسیژن لیں، جاؤ ذرا حالات کا جائزہ لے آؤ. وہ گیا، اس نے واپس آ کے رپورٹ دی اور بعد میں مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو حدیث روایت کی. مگر جب دیکھا، مشاہدہ کیا، اس وقت وہ مسلمان نہ تھے. اس نے آ کے کہا، خدا کی قسم میں نے دیکھا، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده وَإِذَا أَمَرًا ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ وُضُوءَهُ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُهِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام 1500 صحابہ کے جھرمٹ میں اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکنے لگتے ہیں تو صحابی جھپٹ کر زمین پر حضور کا لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور بدن پر مل لیتے ہیں. اب لعاب دہن کسی کا ہاتھوں پر لے کر چہروں اور بدنوں پر مل لینا، یہ ادب حد کے اندر ہے، یہ حد سے بڑھ کر ہے. جی تو سمجھ لیں، حضور علیہ السلام کے ادب کی جو حد ہے وہ بھی ایک حد ہے. حضور علیہ السلام کے ادب کی بھی حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ انسان حد میں نہ رہے. ادب رسول کی حد ہے، ادب رسول کی there is a limit for respect and reverence of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is a limit, but this limit is that he should cross the limit. He should cross the limit. The limit for Holy Prophet's reverence is that there should be no limit. This is his limit. حد توڑ دے، حد میں نہ رہے، یہ حد ہے. تو اور پھر بتایا کہ جب حکم کرتے تو فوراً تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے، جب وضو فرماتے تو وضو کے استعمال شدہ پانی کے ایک ایک قطرے کو لینے کے لیے ٹوٹتے، ایسا لگتا کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی. گفتگو فرماتے آقا تو اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور تعظیم اور ادب کا یہ عالم تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے بھی حضور کے چہرے کو نہ تکتا، ایسے کنکھیوں سے دیکھتے، چوری چوری نظروں سے دیکھتے، پھر چھپا لیتے. یہ سب محبت کی علامتیں ہیں، چوری چوری نظروں سے دیکھنا. عروہ اپنے واپس آیا اپنے لوگوں کے پاس، اور اس کو آ کے کہا کہ خدا کی قسم وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا وفی روایت ما رأیت ملکا قد یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں قیصر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور کسریٰ ایران کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور حبشہ کے ملک کے بادشاہ نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، اور شاہان وقت کے ادب ہوتے بھی دیکھے ہیں، ان کے ہاں تعظیم و تکریم کے آداب بھی دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم دنیا کے کسی شہنشاہ کا ایسا ادب نہیں دیکھا جو اصحاب محمد کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان کیا، یہ ادب اور یہ سنت 1500 صحابہ کی بیان کی بخاری شریف. پھر آگے چلیے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا کہا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وأطاف بہ اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجامت بنوا رہے تھے، بال کٹوا رہے تھے، حجام ہیئر ڈریسر آپ کے بال مبارک کاٹ رہا تھا، اور صحابہ کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد گھومتے تھے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس لیے گھومتے تھے تاکہ کوئی ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، اور اٹھا کر اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، سنبھال لیتے۔ اب ایک ہی بات چلے گی، کیا یہ ادب حد کے اندر ہے؟ یہ حد توڑ کے ہے، تو حد کے اندر رہے تو ادب غیر از نبی کا ہوا، حد کے اندر رہے تو ادب other than prophet غیر از نبی کا ہوا، اور حد توڑ کے نکل گئے تو ادب مصطفیٰ کا ہوا، ادب نبی کا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان کی وفات کا وقت آ گیا، فبکا طویلا، ہچکی بندھ گئی اور دیر تک روتے رہے۔ صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ ہائے ہائے کیوں روتے ہو؟ تو ہچکی کے حال میں کہنے لگے کہ مجھے حضور سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی موت کا وقت، اور میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہ تھا، اس کی وجہ سے بڑا ادب اور بڑی تعظیم تھی، میں آپ کے ادب اور جلالت کی وجہ سے عمر بھر اس لیے رو رہا ہوں کہ آنکھ اٹھا کر جی بھر کے حضور کو تک نہیں سکا، ہائے ہائے زندگی گزار دی، جی بھر کے تک نہیں سکا۔ اب رو اس لیے رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اپنے نبی کا حلیہ بتا دو تو بتا نہیں سکتا، ہائے ہائے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ اپنے نبی کا حلیہ بتا دو تو بتا نہیں سکتا، چونکہ آنکھ بھر کے عمر بھر دیکھا نہیں۔ یہ روئے۔ اب یہ آپ دیکھتے چلے آئیے ان چیزوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ نماز تو گئی نماز کے باب میں، روزہ روزے کے باب میں، حج زکوٰۃ کے باب میں، حلال و حرام شریعت کے احکام کے باب میں، اوامر و نواہی کے باب میں، ہر ایک کا باب بنا، ان باتوں کا باب کیا ہے؟ ان باتوں کا باب کیا ہے؟ اور یہی وہ باب ہے جو باب الابواب ہے، سب ابواب کا باب ہے، جس نے سارے ایمان کے اور طاعت کے سارے دروازے کھولے ہیں، اس باب نے، وہ محبت ہے۔ پھر صحابہ کا طریقہ تعظیم میں یہ تھا، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد میں حدیث سیاستہ میں صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں سے آئے، سواریوں سے اترے، تیزی سے آقا کے قریب ہوئے، اور طریقہ صحابہ کا کیا تھا، جب ملتے تو حضور کے دست مبارک کو بوسے لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ لوگ آج ہاتھ چومنے کو بدعت کہنے لگ گئے ہیں، جہالت کی انتہا ہو گئی ہے، یعنی جو سنت ہے وہ بدعت بن گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اور یہ سیاستہ کی حدیث، اور عنوان انہوں نے بنایا باب فی قبلۃ الید، ہاتھ چومنے کے باب عنوان۔ تو صحابہ ہاتھ باب یہ ہے، ہاتھ چومنے کا باب۔ تو صحابہ جب ملتے تو کہتے ہیں ہاتھ چومتے۔ آگے حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث الادب المفرد میں امام بخاری نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس کی بات کی، لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلی، کہتے ہم آئے،
یہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں صحاح ستہ میں، سنن ابی داؤد اور الادب المفرد میں امام بخاری نے فرماتے ہیں کہ ہم اترے مدینہ میں، حاضر ہوئے سواریوں سے تیزی سے، اور آ کے حضور کے دس کے بوسے لیے، پھر حضور کے قدموں کے بوسے لینے لگ گئے، قدموں کے بوسے لیتے، کیا قدموں کے بوسے لیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے عنوان سے، الادب المفرد میں، فی تقبیل ید والرجل، ہاتھ اور پاؤں چومنے کا ادب یہ امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ تو جب وہ باب قائم کرتے ہیں تو وہ سیدھا سادہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے خلاف باب نہیں قائم کرتے۔ تو آپ اندازہ کریں جب حضور کے قدم چومتے ہوں گے تو دیکھیے ان کی حیت کیا بنتی ہوگی، کیا لگتا ہوگا، ہائے ہائے، قدم چومتے ہوئے حیت کیا بنتی ہے۔ آج لوگوں نے اس کو بھی شرک بنا دیا ہے، اس لیے کہ علم کی کمی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ کچھ صحابہ سے، سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل اور الادب المفرد میں امام بخاری نے، کسی جنگ سے آ گئے کسی حکمت کے پیش نظر، گھبرائے ہوئے تھے، نماز فجر میں پیش ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ ہم فرار بھگوڑے ہیں۔ فرمایا بھگوڑے نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ بس پھر ہم دوڑ پڑے، سن کر آقا علیہ السلام کے دست بوسی ہاتھ چومنے لگ گئے، اور جب ہم ہاتھ چومنے لگ گئے تھے تو حضور نے فرمایا انا فئۃ المسلمین، میں سب مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، پناہ گاہ ہوں۔ پھر صحابہ کرام کا حضور کی محبت میں نے بتایا پہلی علامت محبت میں ان کے ادب کا حد سے بڑی ہوئی تعظیم و تکریم کا عالم یہ تھا کہ قیس بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں ہے اور المستدرک امام حاکم اور دیگر کتب حدیث میں، طبرانی میں بھی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت قیس بن مخرمہ نے، کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سال میں جب ابرہہ نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا، ہماری ولادت اس سال میں ہوئی۔ اس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قباس بن شیم سے کہ بتائیں کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ عمر میں کون بڑا ہے؟ اور پھر یہ بات آگے سیدنا عثمان غنی نے بتائی ہے، تو تب قیس بن مخرمہ سے روایت ہوئی ہے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی کے ذوق عشقی کا عالم دیکھیں کہ یہ بات ان کے دل کو کتنی بھا گئی۔ تو پوچھا کون عمر میں بڑا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صحابہ کے ادب کو دیکھیے، اور یہ محبت اور عشق کے بغیر یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ انہوں نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ انہوں نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر فصل قائم کی ہے، باب فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان قائم کر کے، سنن ترمذی باب کا ہوا سما بابن فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب الفضائل والمناقب۔ تو امام ترمذی نے باب قائم کر کے اس میں یہ حدیث لکھی، وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِي هَذَا الْحَدِيث فِي نَفْسِ الْبَابِ، کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، هُوَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، ارے عشق اگر ادب نہ سکھائے تو یہ ادب کسی کو آتے ہیں؟ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتے۔ پھر یہی بات امام حاکم نے روایت کی مستدرک میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں،
حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہی، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب۔ اب حضور کے چچا سے کسی نے پوچھا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس حضور کے چچا ہے، پوچھا کون بڑا ہے عمر میں، آپ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عباس نے جواب دیا فقال هو اکبر منی، آئے بھتیجے آئے، رشتے میں بھتیجا ہے، آئے اس چاچے تو قربان جائیے، هو اکبر منی، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، میں تو ایمیں جم پہلے پہ آسا، ہائے میں تو جم پہلے پہ آسا، وڈے تو وہی نہیں، بھئی بڑے تو وہی نہیں، ہائے حضور ہی نہیں، بڑے حضور ہی ہیں، میں تو جم پہلے بڑا تھا، بس اسے پیدا پہلے ہو گیا تھا، ہائے ہائے اندازہ کیا نا آپ نے۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کی، جس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا اور صحیح بخاری میں ہے، کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کے درمیان ایک جھگڑا تھا، آقا علیہ السلام رسائی کروانے، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جماعت کرا دیں، سب صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے، جماعت جاری تھی، جب آقا تشریف لے آئے اور آگے پہنچے تو پھر کیا دیکھا کہ جماعت جاری ہے، اب آپ اور ہم ہوں، کوئی اور ہو جس کا ادب حد میں ہے، جس کا ادب حد میں ہے، حد میں، تو وہ جہاں آخری صف ہے وہیں کھڑا ہوگا، اسے صف کراس کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا ادب کراس کرنے کا حکم نہیں ہے، ہائے ہائے اس کا چونکہ ادب کے حد کو کراس کرنے کا حکم نہیں، اس لیے وہ نماز کی صف کراس نہیں کر سکتا، وہیں کھڑا ہوگا۔ مگر آقا آئے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے گزرنے لگے، اور جب صحابہ کرام کی صفوں سے گزرنے لگے آقا علیہ السلام تو عالم کیا تھا، پھر وہ صحابہ کرام صفوں کو چھوڑتے چھوڑتے راستہ بناتے جاتے تھے، اپنی جگہوں سے ہٹتے، بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹنے لگی، راستے ہر صف سے بننے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر کو اور اگلی صفوں والوں کو اطلاع کرنے کے لیے پھر تالیاں مارنے لگ گئے، فصفق الناس فتخلص الصف، صفوں کو چیرتے چیرتے حضور گزرتے گئے، صحابہ صفوں کو چھوڑتے گئے، فصفق الناس، اور تالیاں اس طرح مار مار کے اگلوں کو بتاتے گئے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور یوں آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اب نقشہ دیکھیں، اس نماز کا نقشہ کیا ہوگا، اور یہ نماز جاری ہے، ٹوٹی نہیں ہے، یہ ان کی ٹوٹتی ہے جن کی لگی نہیں، ہائے ہائے جن کی لگ جاتی ہے ان کی ٹوٹتی نہیں، ہائے ہائے حتیٰ کہ اگلی صف میں جا پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، اطلاع ہوئی، انہوں نے پھر کیا کیا، کانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، نماز میں ایسا استغراق ہوتا کہ کبھی مڑ کے نہ دیکھتے تھے، تو جب دیکھا کہ یہ تالیاں بج رہی ہیں، یہ محفل سما بن گئی، یہ تالیاں بج رہی ہیں، صفوں میں بھگدڑ ہے، ہو کیا گیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ عالم سوائے آمد مصطفیٰ کے اور کسی وقت میں نہیں ہو سکتا، نتیجتاً انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، ناقص ابو بکر علی عقبیہ لیصل، پیچھے ہٹنے لگے، جب آقا علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر پیچھے آ رہا ہے مصلی چھوڑ کر، تو آپ نے اس کو وہیں روکا، اشارہ کیا، یا ابا بکر پیچھے نہ ہو، انمکث مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، نماز جاری رکھو۔ یہ عمل کثیر کیا، عمل اکثر ہوا،
اکثر هذا العلم الاکثر فوق الکثیر، فوق الکثیر. مگر کسی اور کے لیے ہو تو نماز ٹوٹتی ہے، حضور کے لیے نہیں ٹوٹتی. وجہ بھی بتا دوں، اس لیے کسی اور کے لیے ہو جائے تو اس لیے ٹوٹتی ہے کہ نماز میں غیر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، غیر کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز ٹوٹ گئی. مصطفیٰ غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی، حضور غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی. اللہ نے ثابت کر دیا، صحابہ نے ثابت کر دیا، حضور نے ثابت کر دیا کہ حضور حضور ہیں مگر غیر نہیں، رسول ہیں مگر غیر نہیں، عبد ہیں عبد مگر غیر نہیں. پھر کیا ہوا؟ اور پھر ارے یہ تو نماز میں تھے نا، یہ تو یہ حکم بھی ہے قرآن مجید کے تحت مفسرین نے بیان کیا آداب رسول میں سے کہ حالت نماز میں اگر کوئی کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، صحابہ کھڑا ہوتا اور گھر میں بیٹھے حضور کسی خادم کو آواز دے دیتے اور وہ نماز میں ہوتا، آپ آواز دے دیتے اور وہ نماز مکمل کرنے میں لگا رہتا، چھوڑ کے نہ آتا، تو اس پر قرآن کی آیت اتر آئی، خبردار جب میرا مصطفیٰ آواز دے دے جس حال میں ہو چھوڑ کے آ جا، چھوڑ کے آ جاؤ. تو حکم یہ تھا کہ حضور بلائیں، نماز رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم ایک بار کہا تھا، آواز آ گئی، بلال تعال یا بلال، سبحان ربی العظیم کہا تھا تو اگلی جگہ سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے لبیک یا مصطفیٰ، لبیک یا مصطفیٰ. وترک الصلاۃ ورجع من الرکوع اذا سمع صوت النبی ودعوت النبی وهو اخبره ان ادعو هو رجع من الصلاۃ ترک الرکوع وترک القیام وترک القراءۃ وترک الصلاۃ رجع وعاد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحضر في الارض. وہذا کان امتثال الامر. عرض کیا تو حکم نماز چھوڑ کے وہیں چلے آؤ، حکم یہ تھا نماز چھوڑ کے آؤ. حضور انہیں کسی کام بھیج دیں، بازار بھیج دیں، اپنے کسی کام بھیج دیں، جا کے حضور کا کام کرے، کپڑا خرید کے لے آئے، سبزی گوشت لے آئے، جس کام بھیج دیں، آقا بازار میں جائے کام کر لائے، آ کے سب کچھ گھر میں دے دے، اور جب فرمائیں جاؤ اب فارغ ہو تو وہاں کے اسی رکوع سے پھر نماز شروع کر لو. ہاں جو رکعت چھوڑ کے گیا تھا کام حضور کا کرتا رہا، رکعت جاری رہی، نماز جاری رہی، نماز جاری رہی. آئمہ نے فقہا نے بیان کیا اس لیے کہ رسول کی خدمت اللہ کی خدمت ہے، رسول کا کام اللہ کا کام ہے، رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا، اس میں التفات الی الغیر ہے ہی نہیں، التفات الی الغیر ہے ہی نہیں. تو حضور نے صدیق اکبر نے جب یہ حکم سنا کہ کھڑے رہو، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے نماز میں، اللہ کا شکر ادا کیا مولا کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا، دعا کر کے اور پھر واپس پلٹ آئے، رکے پھر بھی نہیں، پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے. نماز ہو رہی ہے، مصلی خالی ہو گیا، امام صاحب پیچھے آ گئے، حضور نے دیکھا مصلی خالی ہو گیا، ابو بکر پھر واپس آ گئے، تو آقا آگے بڑے، نماز مکمل کرائی، سلام پھیرا، اور پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ ما منعک ان تثبت مکانک اذا امرتک، اے ابو بکر کیا ہوا کہ تو اپنے مکان پر کیوں کھڑا نہ رہا، اپنی جگہ پر، جب میں نے حکم دیا تھا کہ قائم رہو؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ
ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے، یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی کیا مجال ہے، کہا اب یہ کہنا ابو قحافہ کے بیٹے یہ تحقیر ہے للادب، ہائے ہائے ہائے، یہ ادب اور تعظیم کی انتہا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ مصلی پر رہے۔ آقا نے توثیق فرما دی، ٹھیک ہے یہ دین بن گیا، ایمان بن گیا، لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ جو کچھ تم نے کیا تم نے بھی صحیح کیا، توثیق ہو گئی۔ فرمایا اتنا مسئلہ سمجھ لو، آئندہ کبھی ایسا معاملہ کوئی پیش آ جائے تو مرد تالی نہیں بجاتے، مردوں کو چاہیے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بلند کرو، اور عورتیں ہوں تو پھر تصفیق کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھا دیا، طریقہ کہا، محبت میں ٹھیک ہے، نہ فرمایا ٹھیک ہے، جو کیا ٹھیک ہے،